السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل قربانی کی فضیلت اور عظمت پر بات ہوئی تھی، اور آج میں بات کروں گا قربانی کا وقت۔ بقرہ عید کی 10ویں سے لے کر 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے۔ ان دنوں میں جس وقت چاہے قربانی کر دے، مگر رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں ہے۔ شہر میں اگر کسی نے بقرہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو اس کو دوبارہ کرنا ضروری ہے۔ ایسے دیہات میں جہاں شرعاً جمعہ اور عید پڑھنی درست نہ ہو، اگر 10ویں کی صبح صادق کے بعد بھی قربانی کر دی گئی تو صحیح اور درست ہے۔ جس شہر میں عید کی نماز کئی جگہ پڑھی جاتی ہو، وہاں قربانی کے صحیح ہونے کے لیے صرف ایک جگہ نماز کا ادا ہونا کافی ہے۔ قربانی کے جانور بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، صرف انہی جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ مرغی یا مرغا قربانی کی نیت سے ذبح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ قربانی کے جانوروں کی عمر بکرا بکری سال بھر سے کم، اور گائیں، بیل، بھینسا 2 سال سے کم، اور اونٹ اونٹنی 5 سال سے کم عمر کا جائز نہیں۔ اور بھیڑ دمبا چکتی دار ہو یا بے چکتی ہو، اگر ایسا فربہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو 6 مہینے کا بھی جائز ہے۔ اگر ایسا فربہ نہ ہو تو پھر سال بھر سے کم کا جائز نہیں۔ قربانی کے عیب: جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو یا بعد میں ٹوٹ گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، اگر بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے دونوں کان تھوڑے کٹے ہوں یا کان میں کئی سوراخ ہوں جو جمع کرنے سے 1/3 سے زیادہ ہو جاتے ہوں تو احتیاط یہ ہے کہ اس جانور کی قربانی نہ کرے۔ اسی طرح کان یا دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہو تو قربانی ناجائز ہے۔ جو جانور اندھا ہو یا اس کی ایک آنکھ کی بینائی 1/3 سے زیادہ جاتی رہی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کی ناک کٹی ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور اگر اس قدر باقی ہو کہ گھاس وغیرہ چر سکتا ہے تو جائز ہے۔ جس جانور کی زبان 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے تھن بالکل کٹے ہوئے ہوں یا ایک تھن 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ یہ حکم بھیڑ اور بکری کا ہے۔ گائے، بھینس، اونٹنی کے ایک تھن ختم ہو جانے کی وجہ سے قربانی درست ہے، البتہ 2 تھن ختم ہو گئے تو قربانی درست نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں پہ قربانی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔